السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ اور عبدالاحد کے پیرنٹس کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے حادثاتی طور پر یہاں پر انوائٹ کیا، اور یہ ایک اتفاق ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں حرم پاک میں تھا، حرم شریف میں تھا کہ ان کا بار بار میسیج ملا اور میرے ان سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، جبکہ اور بہت سارے میسیجز وغیرہ مجھے آئے اور میں نے سب سے کہا کہ سوری آئی ایم آؤٹ آف دا کنٹری، میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، اور میں نے کسی سے پرومس کوئی نہیں کیا، لیکن ان کا بار بار میسیج آیا۔ واللہ عالم کہ میں نے ان سے وہاں پر حرم پاک کے اندر جو ہے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں ضرور انشاءاللہ العزیز واپس آؤں گا تو میں ضرور اس تقریب میں۔ ابھی میں ریسنٹلی واپس آیا۔ بہرحال ایک اتفاق ہے، میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، اور یہ اتفاق ہے کہ میں ان سے وہاں پر حرم شریف میں وعدہ کیا تو میں اپنا وعدہ کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو گیا۔ اور یہاں پر میری خوش قسمتی کہ بڑے عرصے کے بعد ہمارے محترم صدیق رحمانی صاحب، جو ہمارے بڑے محترم شفیق اور بڑے محسن ہیں، ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد روبرو ان سے نعت مبارک سننے کا موقع ملا۔ ان کی تشریف آوری کا شکریہ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ مبارک تقریب قرآن پاک کے ختم مبارک کی تقریب ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شمار قسم کی تقریبات کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن پاک کی تقریب ہے یہ ایک دعوت ہے عبدالاحد کی طرف سے اور قرآن پاک کی طرف سے کہ ہم کسی کنٹری کے اندر بھی رہیں، ڈزنٹ میٹر دا ویسٹ اور ایسٹ، ہم کسی ملک کے اندر رہیں لیکن ہمارا دین ایک ہے، اور دین وہی ہے جو مکہ اور مدینہ کے اندر ہے اور جو کینیڈا کے اندر یا یورپین یا کسی ملک کے اندر ہے۔ سو ڈزنٹ میٹر دا انوائرمنٹ کسی قسم کی بھی ہو، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور پیرنٹس کے اوپر خاص طور پر فرض ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اور یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ آپ دیکھتے ہو کہ اوور دا ورلڈ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ عربی لینگویج سے، عربی گرامر سے ناواقف ہیں، لیکن جب بھی چھوٹا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو عربی زبان کے اندر پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ رشیا کے اندر، سوویت یونین کے اندر جب قرآن پاک پر پابندی لگائی گئی اور قرآن پاک کا رکھنا جرم قرار دیا گیا، اس وقت وہاں کے لوگوں نے جن کے سینے کے اندر قرآن محفوظ تھا، اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اور وہ لوگوں کو زبانی ہارٹ ٹو بائی ہارٹ جو ہے قرآن پاک حفظ کراتے رہے اور قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے، الحمدللہ۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہیں جو جنت سے آئی ہیں۔ ان میں ایک مقام ابراہیم کا پتھر ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہو، حجر اسود ہے، اور تیسری چیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ ان تینوں چیزوں کو اٹھا لے گا، اور اس کے بعد حشر برپا ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزہ میریکل عطا کیا گیا، اور اس نبی کے ساتھ وہ اس کے بعد ختم ہو گیا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا معجزہ جو مجھے عطا کیا گیا وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، جو آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے اور قیامت تک جو ہے یہ رہے گا۔ اگر دنیا سے قرآن پاک اگر موجود نہ بھی ہو تب بھی یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے 6 7 سال اینڈ 10 سال کے بچوں کے سینے کے اندر اللہ پاک نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی یہ آیت ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اللہ پاک نے اس قوموں کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشا، ان کو دنیا پر غالب کیا اس قرآن پاک کے نظریہ کی وجہ سے، قرآن پاک کی وجہ سے، اور جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو قرآن پاک آج بھی ہمارے دلوں کے اندر بھی محفوظ ہے اور ہماری زندگی کے اندر بھی قرآن پاک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر لوگ بہت سارے مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں، کیا وظیفہ کریں، کیا کریں، ہم جو ہے نا یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ ہر گھر کے اندر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ہر روز اپنی صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ 1 پیج نہیں پڑھ سکتے، 1 صفحہ نہیں پڑھ سکتے، آپ آدھا پیج پڑھ لیں، آپ 3 لائنیں قرآن پاک کی پڑھ لیں، لیکن قرآن پاک کو اپنی زندگی کا اس کی برکات سے آپ دیکھیں گے، آپ کے گھروں کے اندر برکت دیکھیں گے، اپنے رزق کے اندر برکت دیکھیں گے، اپنے بچوں کے اندر برکت دیکھیں گے۔ اس قرآن پاک کی برکات سے ہمارے بچے ماں باپ کے فرما بردار اور مطیع بن جائیں گے، اور والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلاتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس ماحول کے اندر میں کہتا ہوں کہ کوئی نبی کسی اچھے ماحول کے اندر نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں نا یہاں پر حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہاں پہ چونکہ ڈفرینٹ ہے، نہیں، کوئی نبی کسی اچھے ماحول کے اندر اللہ پاک نے نہیں بھیجا۔ ہر نبی جس قوم کے اندر آیا وہ قوم نہایت ہی اخلاقاً اور ہر لحاظ سے گری ہوئی قوم ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبیوں نے اللہ کے دین کی وجہ سے اپنی کتابوں کے ذریعہ سے اس کتاب ان کو اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھے ماحول کے اندر نازل نہیں کیے گئے، نہ پیدا کیے گئے، لیکن اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے ذریعہ سے اس قوم کو عروج بخشا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ تو اللہ پاک اس قرآن پاک کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب پہلے یہ عبدالحق جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد